السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تفسیر جو سورہ بقرہ کی چل رہی تھی، آیت نمبر 187 تک مکمل ہو چکی تھی، اور اس میں ایک آیت آئی تھی وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ اس کے بارے میں کئی سوال بھی آئے، کیونکہ کچھ عورتیں مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈال دی جائے، اس کے بارے میں، عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں جو مسجدوں میں کرتی ہیں، کیونکہ قرآن واضح کرتا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ لیکن یہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو اعتکاف کرتی ہیں مسجدوں میں، گھروں میں بیٹھ کے اپنے۔ تو سب سے پہلی دلیل تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا۔ اس کے علاوہ مزید تفصیل کے لیے یہ ہے، آپ دیکھیں المغنی لابن قدامہ والیوم 4 واقعہ نمبر 461 دیکھیں آپ، کیونکہ علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ مرد کا مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اور عورت کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا ہے کہ مرد کی طرح عورت کا اعتکاف بھی مسجد کے علاوہ کسی جگہ صحیح نہیں ہے، جس کی دلیل بھی مندرجہ اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ام المومنات مسجدوں میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اگر عورت کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے، کیونکہ مسجد میں جانے سے بہتر اس کے اپنے گھر میں زیادہ پردہ ہے، اس کے باوجود آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی اعتکاف کی اجازت دی۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پہ اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن جمہور علماء کرام ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ جس گھر میں نماز والی جگہ کو مسجد نہیں کیا جا سکتا، صرف مجازی طور پر سے مسجد کا نام دیا جا سکتا ہے، اور حقیقتاً وہ مسجد کا نام حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے احکام بھی مسجد والے نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں بھی یعنی گھر میں نماز والی جگہ پر جنبی اور حائضہ عورت داخل ہو سکتی ہے، اس لیے اعتکاف وہاں پہ جائز نہیں۔ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں لابن قدامہ مقدسی دیکھیں والیوم 4 واقعہ نمبر 464۔ اس کے علاوہ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کا مسجد کے بغیر اعتکاف صحیح نہیں، نہ تو عورت کا گھر کی مسجد میں اور نہ ہی مرد کا اپنے گھر میں نماز والی جگہ پہ اعتکاف کرنا صحیح ہے، یعنی اس جگہ جو گھر کے ایک کونے میں نماز کے تیار کی گئی ہو تو اسے گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور عورت کا اعتکاف کرنا جائز ہے تو وہ کس جگہ اعتکاف کرے گی؟ تو جو صحابہ سے اور ام المومنات سے ثابت ہے مسجد میں اعتکاف کرے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی دلیل ایک حدیث آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب عورت کا اپنے گھر کے مسجد میں اعتکاف کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہنے لگے گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب ترین اعمال بدعت ہے، اس لیے نماز با جماعت والی مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں نماز والی جگہ نہ تو حقیقتاً مسجد ہے اور نہ ہی حکمہ اس کا بدلنا اور اس میں جنبی شخص کا سونا بھی جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے ام المومنات رضوان اللہ اجمعین اس پر عمل پیرا ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی مسجد میں اعتکاف کرنے کی، گھروں میں اعتکاف کی اجازت نہیں دی۔ اس کے لیے دیکھیں واقعہ مستصفى الفقہ والیوم 5 واقعہ نمبر 212۔ اس لیے یہ زیادہ بہتر تھا اس کے بارے میں تفصیل بتا دینے کے لیے، کیونکہ کئی سوالات پوچھے گئے تھے اس کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ آگے اس کے بارے میں، اس سورہ سے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ ولا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. یہ اللہ کے حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا تاکہ وہ بچیں. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. يسألونك عن الأحلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقتوں اور حج موسم کے لیے ہے، اور احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے. یعنی ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ پابندی ہے. اور اس کے علاوہ پچھلی بار تفسیر میں آئی تھی یہ بات بھی کہ افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے پینے بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. ورفث سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا. الخیط الابیض صبح صادق، اس کے بارے میں تفصیل آ چکی تھی. یعنی رات ہوتے ہی غروب شمس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لو، تاخیر مت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی روزہ جلد افطار کرنے کی تاکید فضیلت آئی ہے. دوسرا یہ کہ وصال مت کرو. وصال کا مطلب ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ رکھ لینا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1965 اس کی بھی تفصیل پچھلے ہفتے آ چکی تھی. اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت ابو سکنار کی اجازت نہیں، البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے. عاکفون فی المساجد، اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا صحیح نہیں. البتہ مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح کے اختلاط نہ ہو. جب تک مسجد میں معقول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ تھلگ انتظام نہ ہو، عورتوں کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی عادت نہیں دی جانی چاہیے اور عورتوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک نفلی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو اس نفلی عبادت سے گریز بہتر ہے. فقہ کا بھی اصول ہے. اس کے علاوہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کے حدود میں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. اور کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر نہ لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. یہ ایسے شخص کے بارے میں جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے. یہ ظلم ہے اور حرام ہے، اور عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا. یہ ظالم عند اللہ مجرم ہوگا. اس کی تفصیل آ چکی تھی. آگے چلتے ہیں کہ یسألونک عن الاحلۃ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انصار جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے
اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر آتے ہیں، اس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ اللہ نے منع فرما دیا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے وقتوں اور حج موسم کے لیے ہے، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جاہلیت میں حج عمرے کا احرام باندھ لیتے، پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ منع فرمایا۔ اس آیت میں اور آیا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مانو، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ کافروں کا بدلہ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے پر آمادہ رہتے تھے، جنگ کرتے تھے مسلمانوں سے قتل کرنے، تب یہ آیت آئی، اور اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ کہ مسئلہ مت کرو، عورتوں بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، اس طرح درخت وغیرہ جلا دینا یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار دینا بھی زیادتی ہے جن سے بچا جائے۔ اور مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لیے کفار سے جنگ نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے پہل کرتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر وہ لڑنے پہ آمادہ ہیں تو تم بھی لڑو، اگر وہ تمہیں نکالتے ہیں تم بھی انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور سنو قتل زیادہ سخت ہے، یعنی جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ جمع ہو گئے اور ساری قوت مسلمانوں کی مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ ابتدا میں صرف انہی سے لڑنے کے لیے حکم دیا گیا جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں توسیع کر دی گئی۔ قرآن کریم میں زیادتی سے منع فرمایا گیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بدعہدی اور مسئلہ نہ کرنا، نہ بچوں عورتوں گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں قتل کرنا، کبھی نہیں منع فرمایا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیانت، بدعہدی اور مسئلہ نہ کرنا، نہ بچوں عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں قتل کرنا، کبھی نہیں۔ اسی طرح درختوں کو جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمایا۔ ابن کثیر اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1731 1731 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1744 1744 حیث ثقفتموہم کا مطلب ہے کہ اگر وہ تم پر قتل کرنے پر آگاہ ہو جائیں تب تم انہیں جواب دو، اپنی طرف سے پہل کرنے کو منع فرمایا گیا۔ من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا
اس سے تم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر شرک ہے اور یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدود حرم میں، حرم کے حدود میں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ کیا فرمایا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں لڑو۔ کافروں کا بدلہ یہی ہے اگر وہ بعد آ جائیں۔ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ بعد آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تب تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، لیکن پہل کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیا، یہ پہل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر وہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں اور حرمت عدل بدلے کی ہیں، جب تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اس کے مثل زیادتی کرو جو اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، اور جان رکھو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ اس لیے اس آیت سے بھی واضح ہو چکی کہ اپنے طرف سے زیادتی کرنے کو منع فرمایا گیا۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو نہ رکھیں تب اور وہ پہل کر لڑنے کی، تب ان سے کہا گیا لڑنے کے لیے حکم دیا گیا۔ 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کے غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مطلب یہ کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کریں اور تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے مقابلہ کرو۔ حرمتوں کو ملحوظ اگر وہ نہ رکھیں تو تم بھی مت رکھو، اگر وہ حرمت کا لحاظ کرے تو تم بھی ان کا لحاظ کرو۔ یہ اس لیے یہ آیت آئی تھی، اس وقت اس زمانے میں اس لیے یہ آیت نازل کی گئی تھی، کیونکہ حرم میں قتل کرنا منع فرمایا گیا حرم، لیکن جب وہ کفار مکہ اس کا اہتمام نہ کرے اور تم سے لڑائی پر آمادہ ہو جائیں تب تم انہیں جواب دو، لیکن اپنے طرف سے پہل نہ کرو۔ لیکن اگر وہ حرمت اور تعظیم کرنے کو تیار ہو جائیں تو تم بھی تیار رہو تعظیم کرنے کو، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح سے یہ ساری صورتیں ہیں جو سامنے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اسے کر ڈالو. اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈلا لے تو اس پر فدیہ ہے. خواہ روزہ رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے. پس جب تم امن کے حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کر لے پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ آیا سامنے میں. کیا اللہ نے حکم دیا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اگر تم روک لیے جاؤ، یہ کفار مکہ جب روکتے تھے اس وقت کا حکم ہے، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو اور اپنے سر نہ منواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے. کیا فرمایا کہ او بہی عظم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الحدی فمن لم يجد فصيام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم. اگر سر میں کوئی تکلیف ہو، نہیں منوا سکتے ہو تو اس پر فدیہ ہے. خواہ روزہ رکھ لے، خواہ صدقہ دے، خواہ قربانی کرے. 3 حکم آیا. اگر سر نہیں منوا سکے تو 3 حکم ہے، فدیہ، روزہ اور صدقہ دے اور قربانی کرے. 4 حکم آ گئے. اگر تم بیمار ہو، سر نہیں منوا سکتے حج عمرے میں، حج میں تو کیا فرمائے اس پر فدیہ ہو. من رأسہ ففدیۃ من صیام، فدیہ ہو اور یا روزہ رکھے، او صدقۃ او نسک یا صدقہ دے یا قربانی کرے. 4 آ گئی. پس جب تم امن کے حالت میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الحدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ. پس جب تم امن کے حالت میں آ جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کر لے پس جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے اور جسے طاقت نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں. 3 ایام فی الحج، 3 روزے حج میں، حج کے دنوں میں رکھ لے. و7 اذا رجعتم اور 7 روزے واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے. تلک 10 کاملہ، پورے 10 ہو گئے. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو. لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے. یہ بالکل واضح صاف ہو گئی کہ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، بکری، گائے، اونٹ جو بھی میسر ہو وہ ذبح کر لے، سر منوا لو، حلال ہو جاؤ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے وہی حدیبیہ میں قربانی ذبح کی تھی اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے. یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری کو عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو دوبارہ آ کر عمرہ کیا تھا اور اسے عمر القضا کہا جاتا ہے. یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے عمرے کی قضا دی تھی بلکہ اسے عمر القضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 ہجری کا عمرہ اس فیصلے، وہ معاہدے کا نتیجہ تھا جو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا، جس کی ایک شق آئندہ سال عمرے کرنے کی بھی تھی. تحت حدیث 1780 1780. یہ بھی واضح ہے کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے فرض حج عمرے کا احرام کھولنا پڑا، بعض علماء کے نزدیک عمرہ فرض ہے تو سابقہ وجوہ کی وجہ سے استطاعت ہونے پر حج عمرہ ادا کرے گا، اور اگر حج عمرہ نفلی ہے تو پھر ان کی قضا محدثین کے نزدیک ضروری نہیں ہے. جیسا کہ ابھی حکم آیا 3 روزے کی حالت حج کے درمیان میں اور 7 بعد میں، تو اس کا عطف واتم الحج پر ہے. اس کا مطلب یہ حالات امن میں ہے، یعنی امن کے حالت میں اس وقت تک سر نہ منواؤ، احرام کھول کر حلال نہ ہو جائے جب تک کہ تم مناسک حج پورے نہ کر لو. یعنی اگر کسی کو تکلیف ہو جائے، سر کے بال منوانے جائے تو اس کا دیا ضروری ہے.
حدیث کے روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کھانا خون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں روزوں کی طرح، اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں، لیکن جو چیز سامنے آئی واضح آ گئی کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ حج کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہے۔ افراد، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی افراد اور قران جو بتایا گیا، ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ اور حج تمتع، یعنی 3 قسم حج کی بتائی گئی، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ حج قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، لیکن دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں۔ اور حج تمتع، اس میں بھی حج عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہڈی جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اس حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا، کیوں؟ حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے گی، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں۔ بات سمجھنا اچھی طرح سے، حج تمتع میں کا حکم دیا گیا کہ متمتع حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں، اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے، یا پھر ایام تشریق، اس طرح ٹوٹل 10 ہوتے ہیں۔ یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے حدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے حدود حرم میں اتنی مسافت پر رہنے والے ہوں جن کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا، ابن کثیر کے مطابق۔ اور یہ ہے شوال، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، مطلب ایک عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ لوگ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنے بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے جایا کرو، اس سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اس سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ فتح باری تحت حدیث 1524 1524، الموطا امام مالک 312۔ اس طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے صرف دو قسم کے عمرے ثابت ہوئے، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، دوسرا وہ عمرہ مفروض جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے جایا جائے۔ باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر شروع۔ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون مکہ سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو ہل اور بیرون مکہ یعنی مکہ سے باہر سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم حدیث میں ہے کہ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع قیوم ولدتہ امہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1820 1820، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق فجور سے بچا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اور تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ خرچ سفر لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کی کے فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب الشمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کے بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز غلط یعنی اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر دن کے روشن ہونے تک ذکر میں مشغول رہا جائے، تاہم طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ تاہم آفتاب طلوع ہونے سے، طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو حج ابھی بتایا کہ طلوع آفتاب سے قبل وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، تو اس ترتیب کے مطابق عرفات جانا، وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منانے، طواف کعبہ اور سعی صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تم وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اپنے آبا و اجداد کا۔ اللہ نے کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما آخرت من خلاق. جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو. اور کیا کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرہ من خلاق. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا. یعنی اعمال خیر کی توفیق، یعنی اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ثابت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے طواف کے دوران. طواف کے دوران میں لوگ ہر چکر کے الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود ساخت ہیں اپنی تخرہ، جبکہ ایسی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رکن ایمانی اور حج اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اللہ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو. 2 دن کے جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، پرہیزگار کے لیے ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی مراد ایام تشریق میں یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہے. صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے. رمی جمرات و کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. تو جو 3 دن مارنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. اخذته العزت بالاسم، غرور تکبر غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے. عزت کے معنی غرور انانت کا ہے. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی 2 مرتبہ فرمایا. لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین متقین دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیت کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہو یہ اصول ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی لفظ کا عموم کا اعتبار ہوگا، سب نزول کا خصوصی اعتبار نہیں کیا جائے گا. برے کردار کا نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آ جائے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا. اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر کمال ایمان کی ایک مثال ہے ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات خیر اعمال سے متصف ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دلوں کی باتوں پر اللہ گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ در حقیقت زبردست جھگڑالو ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ در حقیقت زبردست جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو ناپسند کرتا، فساد کو پسند نہیں کرتا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہے، یا یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد، بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر، واللہ رعوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانوں کے قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں، ان پر تو عمل کر لو، دوسرے حکم کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ یہ واضح ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان قدموں کی تابعداری نہ کرو۔ یعنی اہل ایمان کو کہا جائے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو جو باتیں تمہاری مصلحتوں خواہشات کے مطابق ہوں، ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پہ اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعت کی نفی کر دی گئی، یعنی اس سے دین میں بدعت نہیں، منع کیا گیا کہ جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پہ اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آج کل کے سیکولر ذہن کے تردید بھی جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کا تیار نہیں، بلکہ دین کی عبادت یعنی مساجد تک محدود کرنا، سیاست ایوان حکومت سے نکال دینا، اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم رواج اور علاقائی ثقافت روایت کو پسند نہیں کرتے، انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ، شادی بیاہ کی مصرفانہ اور غیر مسلموں کے رسوم اور دیگر رواج۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ شیطان قدموں کی پیروی مت کرو جو تمہیں مذکور خلاف اسلام باتوں کے لیے حسین فلسفے تراش کر بیان کرتا ہے، برائیوں پر خوشنما غلاف چڑھاتا ہے اور بدعات کو بھی نیکی باور کراتا ہے، اس کے دام میں مت پھنسو ورنہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود کہ تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا حکمت والا ہے، اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے صاحبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت
زینت دار کی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے اللہ جسے چاہتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یعنی منع کیا گیا شیطان کی تابع داری مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قیامت کا منظر ہے جس کے بعد تفسیر روایت ہے ابن کثیر کے مطابق، یعنی کیا قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے کہا نا فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود کہ تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ ابر کے صاحبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوم میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکا ہے تب وہ ایمان لائیں گے؟ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو، فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ آگے اللہ نے کہا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانی عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل دے اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کی بات، عصائے موسیٰ جس کے ذریعے سے اللہ نے جادوگروں کو توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من و سلوا کا نزول وغیرہ، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہمارے پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکم الہی سے اعراض کی۔ نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر و اغراض کا راستہ اپنایا۔ اللہ نے منع فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے اللہ بھی سخت عذاب والا ہے۔ یعنی نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر و اغراض کا راستہ اپنایا۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی، غریب تھے جو دینوی آشائش و سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوا رہا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار ہوگی، زینت دار کی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی اور دنیا کی آشائشوں سے محروم تھی، سہولتوں سے محروم تھی، اس لیے کافر انہیں قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ ہر دور میں یہ شیوا رہا، ہر امیر اپنے غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہر غریب مذاق اڑاتا ہے۔ كأن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو وہ کتابیں دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد بھی آپس کے بغض اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی،
اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. اہل ایمان کے فقہ سادی کا کفار جو مذاق اڑاتے تھے اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے قیامت میں یہی فقراء اپنے تقوی کے بلند بالا بدولت بلند بالا ہوں گے. بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے. چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فتوحات کے دروازے کھول دیے جس سے سامان دنیا رزق کی فراوانی ہو گئی. یعنی توحید پر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام یعنی 10 قرون تک لوگ توحید پر جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے رہے قائم رہے. آیت میں مفسرین صحابہ سے فاختلفوا محذوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک مظاہر پرستی عام ہو گئی. فبعث اس کا مطلب ہوا فاختلفوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم کر دیا جائے اور واضح کر دیا جائے. اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی راہ حق سے انحراف کریں گے تو اختلاف آئیں گے اور اس انحراف کا بغض عناد بنتا ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں کتنے فرقے ہیں، کتنی مسئلے ہیں، کتنی باتیں، کتنے رسم و رواج، اور ہر فرقہ دوسرے کو سمجھاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں دوریاں ہوتی ہیں. تو اصل جو راہ حق ہے اس سے ہٹ گئے. اس لیے کہا گیا اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انکار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی راہ حق سے انکار ہوگا تو اختلاف ہو گیا آپس میں، اور اس انحراف کا انکار کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں بغض و عناد بنتا ہے. امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا یہ امت اپنے اثر پر قائم اختلاف کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن تقلید اور بدعت نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا. فہد اللہ المسلمین. چنانچہ اہل کتاب نے جمعہ میں بھی اختلاف کیا. یہود نے ہفتہ کو، نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی. کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب ألا إن نصر الله قريب. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے. رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. فإن اللہ به علیم، اللہ کو اس کا علم ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو. ممکن ہو تم کسی چیز کو بری جانو دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہو تم کسی چیز کو اچھی نہ سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. حقیقتاً علم اللہ ہی کے لیے، تم محض بے خبر ہو. کیا فرمایا کہ وما تفعلوا، نہیں فرمایا کہ
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہو تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر. ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں، مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں، تکلیفیں پہنچی تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جن پر مسلمانوں کو تسلی کے لیے آیت نازل فرمائی. کون سی آیت آئی تھی؟ کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ القریب. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے. جن میں مسلمانوں کو تسلی سے یہ آیت نازل فرمائی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6943 6943. مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر حوصلہ اور استقامت کا عزم پیدا کرنا. اس لیے اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے، اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا یقین، اپنی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کرنے سے، بدعت کرنے سے محفوظ فرمائے. قطع رحمی کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہماری موت کی تکلیف کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بحق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب جہنم کو حرام فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے مرحلے ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ قبر کی تاریکی، قبر کی ہولناکی، قبر کے آگ سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا فرما دے، ہمارے زبان، ہمارے انداز، ہمارا لہجے میٹھا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی اور انسان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ایسا بنا دے کہ ہمارا نفس سے دوسرے کے ذات کو فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا اور انسان کی خدمت کرنے والا بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا یقین، اپنی محبت پیدا فرما دے. جس طرح سے رمضان المبارک کی متبرک راتیں اور مسجدیں آباد ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سالوں بھر ہمارے مسجدیں ایسی آباد رہے. ہم تمام مسلمانوں کو قدموں کو راہ راست میں گامزن فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں قدموں کو صراط مستقیم میں گامزن فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا راستہ بنا دے، ہدایت والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بغض، اناد ہے اس کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آپس میں اخوت محبت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.